یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، آج ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ اللہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا شان نزول جو لکھا ہے، فرمایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، جو صاحب ثروت ہوتے ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، اور وہ خوشحال صاحب ثروت لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ففسقوا فیہا، وہ فسق کے اندر پڑ جاتے ہیں، فحق علیہم القول، پھر ان کے اوپر ہماری بات پکی ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اور ہم لوگوں نے یہ اکثر دماغوں کے اندر بات یہ ہے کہ یہ صرف ثواب کمانے کی کتاب ہے، ثواب کی نیت سے کبھی صبح کھول لیا، کبھی نماز کے بعد کسی جگہ پر موقع ملا وہاں پر کھول لیا، کچھ چند آیتیں پڑھ لی اور میں نے سمجھ لیا کہ مجھے ثواب مل گیا۔ کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، بڑا ثواب ملتا ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے، اتنا سا پڑھ لینے سے بھی اس کو 23 نیکیاں مل گئیں۔ لیکن جب تک یہ سوچ رہے گی کہ صرف ثواب کمانے والی کتاب ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں اکثر آپ کے سامنے یہ بات مختلف موضوع کے اندر، مختلف اوقات کے اندر میں کرتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم یا تو قرآن کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں، معنی بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا، تو ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اس قرآن کا میں مخاطب ہوں، قرآن مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، یہ نہیں کبھی سوچا۔ اور جب تک یہ ذہن میں نہ بات بیٹھے کہ جو سامنے بندہ جو بات کر رہا ہے، کوئی چیز ہے وہ مجھ سے مخاطب ہے، جب تک میں اپنے آپ کو اس کا مخاطب نہیں سمجھوں گا مجھے اس کی بات کیا سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ یہ ہم سے مخاطب نہیں ہے، کسی اور سے بات کر رہا ہے، تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی؟ قطعاً نہیں آئے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب آپ سمجھیں گے کہ ہم سے مخاطب ہے، مجھے کچھ کہہ رہا ہے تو میں اس کو سن لوں۔ اللہ کا قرآن اس لفظ کے ساتھ بھرا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کبھی آپ غور کریں، دیکھیں اس لفظ کو نہ پڑھیں، اس کا معنی پڑھیں کہ اس کے اندر کوئی زمانے کی قید، کوئی علاقے کی قید، کوئی قوم قبیلے کی قید ہے۔ ہر وقت ہر جگہ پر ہر کسی کو یہ مخاطب کرتا ہے۔ جو بندہ اس کو کھولتا ہے یہ اس کو مخاطب کر لیتا ہے، کہتا ہے اچھا تو ایمان والا ہے تو پھر میری بات سن، میں تجھ سے مخاطب ہوں۔ جب بندہ یہ سوچ کے اس قرآن کو پڑھے گا تو پھر اس کو ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ اور یہ سوچ کے میں آپ کو ایک یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، زمیندار کا زمینداری کا مسئلہ ہو، دکاندار کا دکانداری کا مسئلہ ہو، رشتہ دار کا رشتہ داری کا مسئلہ ہو، گھر والے کا گھرداری کا مسئلہ ہو، دنیا داری کا مسئلہ ہو یا دینداری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، یہ ذہن میں بات بٹھا کے کہ رب نے اس قرآن کو کہا ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے،
میں پوچھنا چاہتا ہوں اس قرآن سے کہ یہ مجھے راستہ دکھا دے، واللہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ قرآن آپ کو راستہ نہیں دکھائے گا۔ یہ یا ڈائریکٹلی راستہ دکھا دے گا یا آپ کو کہہ دے گا، حکم آ جائے گا صریحاً ایک کہ تفصیل جو ہے وہ صاحب قرآن سے پوچھ لو، جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کو ایک سبق یہاں سے ملے گا، پھر اس سبق کو سمجھنے کے لیے آپ کو تشریح کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب جو موجودہ ہمارے یہ حالات ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہر آنے والے دن کے اندر نئی پریشانی ہوتی ہے۔ جس جگہ بیٹھے ہیں، 4 بندے بیٹھے ہیں تو چاروں کی رائے مختلف ہے۔ ایک کی رائے ہوتی ہے کہ یہ جو نگران آئے نا انہوں نے کھانا خراب کر دیا، دوسرا کہتا ہے نہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے، ان سے پہلے جو 15-16 مہینے کے لیے آئے تھے نا انہوں نے کھانا خراب کیا۔ اچھا تیسرا کہتا ہے نہیں اس سے پہلے جو آیا تھا نا اس نے کھانا خراب کیا۔ چوتھا کہتا ہے کہ نہیں ان میں سے کسی کا بھی قصور نہیں ہے، اصل میں ان کے اوپر جو دوسرے حکمران ہیں انہوں نے سارا کچھ کیا ہے۔ اچھا بھی سارا کچھ تو ان کے ہاتھ میں ہے، نعوذ باللہ کیا اللہ چھٹی پر ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ میری معیشت میری معاشرت سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے تو میرا اللہ پر جو ایمان ہے وہ کہاں چلا گیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں آگاہ کیا ہے ان چیزوں سے کہ ہم جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں نا، اس آیت سے پہلے بھی فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، کہ ہم کسی قوم کو ایسے عذاب نہیں دے دیتے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا اور ہم اس کو اٹھا کے عذاب دے دیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ فرماتے ہیں میں ظلم کبھی نہیں کرتا کسی کے اوپر بھی، یہ لوگ اپنی ذاتوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ولا یظلمون فتیلا، اللہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، فرمایا ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارے اوپر کیا پھر ظلم ہے کہ ہماری معیشت ہی برباد ہو گئی ہے، ہمارا معاشرہ ہی برباد ہو گیا، ہمارا سکون ہی برباد ہو گیا۔ سارا دن آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ہر طرف آہو بکا مچی ہوئی ہے، کہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کہیں عورتیں جو ہے نا وہ پیٹ رہی ہیں، کہیں کوئی اپنی اولاد کو لے کے کھڑا ہے کہ میں بس ان سب کو لے کے مر جاؤں گا، میں ایسا کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا۔ کیا یہ معیشت کی بدحالی سب سے پہلی ہمارے اوپر آئی ہے یا اس سے پہلے بھی آئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر یہ سارے حالات گزرے ہیں۔ اور دوسری بات ہمیں قرآن سے یہ پوچھنا چاہیے بھی ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ میں نے کہا نا قرآن سے جو پوچھو آپ کو بتائے گا۔ اچھا ابھی ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، میں قرآن سے پوچھتا ہوں یہ ہماری معیشت برباد ہو گئی، یہ کس نے کی ہے؟ امریکہ والوں نے کی ہے، افریقہ والوں نے کی ہے، موجودہ حکومت نے کی ہے، اس سے پہلے نے کی ہے، اس سے پہلے نے کی ہے۔ تو قرآن کا جواب آئے گا، کیا جواب آئے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ کسی نے نہیں کی تمہاری معیشت برباد۔ یہ معیشت تمہاری برباد کیوں ہوئی ہے کہ ہمارا یہ اصول ہے، یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ جو کوئی بھی وہ قوم ہو، قبیلہ ہو، وہ فرد ہو، افراد ہو، وہ گھر کا بڑا ہو، ملک کا بڑا ہو، جو کوئی بھی میرے ذکر سے قرآن سے منہ موڑ لے گا نا، اس سے نہیں پوچھے گا، اس سے رہنمائی نہیں لے گا، تو سب سے پہلا کام اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کی معیشت خراب ہو جائے گی۔ کیا ایز اے معاشرہ ہم نے قرآن سے منہ نہیں موڑا؟ قرآن کو پس پشت نہیں ڈالا؟ قرآن کے احکامات کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا؟ ہم کس کے اوپر شکوہ کر سکتے ہیں؟ شکوہ ہمارے اوپر بنتا ہے کہ ہم نے وہ کام کر دیا جو رب نے منع کیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا، میرے قرآن سے تم نے منہ نہیں موڑنا، اگر موڑو گے تو پھر تمہاری روزی تنگ ہو جائے گی۔ یہ تو ہم نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں نے آپ کو کہا کہ قرآن ٹچ دے دیتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے،
پھر شارح قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی وضاحت ساری ہم کو بتا دیتے ہیں کہ قرآن سے تم نے کیسے منہ موڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان ہے صحیح ابن ماجہ کے اندر 4019 نمبر ہے اس حدیث کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آئے، اقبل علینا، ہمارے پاس آئے، تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تم مبتلا جب ہو جاؤ گے، اور ساتھ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا نہ ہو۔ 5 کام بتائے کہ جب یہ 5 کام کرو گے نا تو پھر 5 قسم کے عذاب تمہارے اوپر آئیں گے۔ ہم ذرا غور کریں گے اس مجلس کے اندر کہ یہ 5 قسم کے کام ہم نے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی، زنا، شراب کاری یہ عام ہو جائے گی، فسق و فجور عام ہو جائے گا۔ ایک ہے کہ گناہ انسان سے ہوتا ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو جاتے تھے، زنا جیسے گناہ ان سے سرزد ہو گئے، شراب جیسے گناہ ان سے سرزد ہو گئے، اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، لیکن وہ عام کرنے والے نہیں تھے، عادی نہیں تھے۔ ایک غلطی انسان سے ہوتی ہے، انسان خطا کار ہے۔ فرمایا جب تم یہ سر عام یہ کام کرو گے اور اعلانیہ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں کیا ملے گا؟ تمہارے اندر ایسی بیماریاں آئیں گی، طاعون جیسی، بھوک جیسی، اوجاع، جسمانی بیماریاں، روح تمہاری بیمار ہو جائے گی، ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تم لوگوں سے پوچھتے پھرو گے کہ پہلے کبھی اس بیماری کا نام سنا ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں پہلے کبھی نہیں سنا۔ تمہارے بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس بیماری کا نام کیا ہے۔ تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ میرے جیسے بندہ ان پڑھ تو یہ تو چلا جاتا ہے نا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر بیماری کا نام بتاتا ہے تو مجھے تو سچی بات ہے وہ بیماری یاد ہی نہیں رہتی، جا کے بتاتا ہوں یار مجھے ڈاکٹر نے کچھ بتایا ہے۔ کیا بتایا آپ کو؟ کیا ہوا ہے؟ یار پتہ نہیں اس نے نام کیا بتایا تھا، پرچہ نکال کے پھر دکھاتا ہوں کہ بھائی یہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر۔ بندے کو نام یاد ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بیماری کون سی ہے، اور پھر جا کے جس کے ساتھ ذکر کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ بیماری کا نام ہی نہیں سنا۔ اچھا بھی ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی عام ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اور نہ غیر ارادی طور پر ہم بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ غیر ارادی طور پر کیا؟ ایک تو وہ پیشہ ور ہے نا جن کی کمائی اسی پر ہے، انہوں نے تو چلو بہانہ بنایا کہ ہماری تو روزی روٹی ہے، ہم نے تو یہ بے حیائی کرنی ہے تو ہمیں پیسے ملنے ہیں، لیکن ہم لوگ ان کے سپورٹر ہیں۔ یہ کافی سالوں کی بات ہے، نیا نیا یہ الدعوہ اسکول سسٹم جب شروع ہوا نا تو بچوں کو تربیت کے حوالے سے یہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ وہ مہارت تو نہیں تھی، سادے سادے سے لوگ ہوتے تھے جو پہلے شروع میں ٹیچر بنے، لیکن وہ بچوں کی تربیت بڑی اچھی کرتے تھے، ان کو حیا والی باتیں سکھاتے تھے۔ تو یہ گجرانوالہ کے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک بچی اسکول میں، وہ الدعوہ ماڈل اسکول میں پڑھتی تھی، تو وہ شام کو اپنے باپ کے ساتھ بڑے شوق سے، گھر میں وہ LCD لگائی جاتی ہے نا ٹی وی، تو ڈرامے چلتے ہیں، اور ڈرامے بھی ہمارے بڑے سبق آموز ہوتے ہیں، لیکن وہ سبق کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تو معاف کر دے۔ اور میں اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو لے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹی وی آن کیا تو اس کے اندر کوئی سین ایسا آ گیا ڈرامے کے اندر کہ وہ عورت اور مرد وہ آپس میں وہ مل رہے ہیں، جفی ڈال رہے ہیں، اور یہ عام ہے، اور میرے اور آپ کے نزدیک یہ برا بھی نہیں ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی ابا یہ کیا بے غیرتی کر رہے ہیں، بے حیا ہیں یہ۔ مائنڈ بنا ہوا تھا، ذہن بنا ہوا تھا اس کا،
باپ کے دماغ میں چوٹ لگی، فوراً اس کو ریموٹ سے بند کر کے کہنے لگا بیٹی آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی، بے حیا وہ نہیں ہے، ان کا تو یہ کاروبار ہے، بے حیا تو تیرا باپ ہے کہ جس نے لا کے یہ گھر میں رکھا ہے خرچہ کر کے، اور تمہیں ساتھ بٹھا کے دکھا رہا ہے۔ کچھ لوگ پیشہ ور ہیں، ان کا پیشہ ہے بے حیائی پھیلانا، اور ہم لوگوں نے اس کو فیشن سمجھ کے اپنے گھر کے اندر اس کو مسلط کیا ہوا ہے۔ میں گھر کے اندر بیٹھ کے فلمیں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں، میں ڈرامے ان کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں، میں سارے سین ان کے دیکھتا ہوں، میرے اوپر کوئی اثر تک نہیں ہوتا۔ میں پروموٹ کر رہا ہوں اس کو، میں ان کا تعاون کر رہا ہوں، اگر میں نہیں کروں گا تو یہ کتنی کی دیر کرے گا؟ کون؟ اگر کوئی بندہ کسی مجلس میں آ گیا، آ کے اس نے ناچنا گانا شروع کر دیا، ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا، وہ کتنی دیر ناچے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی بولے گا یار ادھر کچھ نہیں ملنے والا، چھٹی کرو۔ ایسی مجلسیں میں نے دیکھی ہیں کہ وہ پریشان ہو کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر وہ آیا اور آ کے اس نے ٹھمکا لگایا اور میں اٹھا، میں نے پیسے دے دیے، آپ اٹھے آپ نے پیسے دے دیے، میں نے اس کا تعاون کرنا شروع کر دیا، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ اس سے کبھی باز نہیں آئے گا، وہ کہے گا یہ کاروبار اچھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے کے اندر دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ شوق سے لوگوں کے ذہن کے اندر آتا ہے، یا میرا بچہ ایکٹر بن جائے یا کریکٹر بن جائے، یا تو کرکٹ کے اندر اتنا آگے چلا جائے کہ نام اونچا کرے، یا پھر یہ ایکٹنگ کے اندر اتنا آگے چلا جائے۔ اللہ معاف کرے، جنازہ نکل گیا ہے، باپ بیٹی کو خود چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ کلب میں چھوڑنے جا رہا ہے۔ باپ بیٹی کو لے کے خود جا رہا ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اس کا فنکشن ہے، پروگرام ہے، میں اس میں لے کے جا رہا ہوں۔ اور اب تو ہمارے گھروں کے اندر یہ رواج بن گیا ہے۔ وہ ایک تحریر پڑھی میں نے، وہ کسی نے لکھی، مجھے بڑی وہ سمجھ آئی بات۔ اس نے کہا سارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے، پہلے مہمان آتے تھے تو گھر میں کھانا پکتا تھا، اب مہمان آتے ہیں کھانا باہر سے آتا ہے۔ جب کوئی جو بڑا شوقین ہوتا تھا نا گانے بجانے کا، تو وہ مہمان آتے تھے، گانے والے باہر سے آتے تھے، کھانا گھر میں پکتا تھا۔ ناچنے والے باہر سے آتے تھے، کھانا گھر میں پکتا تھا۔ اب کھانا باہر سے آتا ہے، ناچنے والے گھر کے ہی ہوتے ہیں، مرد عورتیں سارے اٹھ کے ناچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو فرصت نہیں ہوتی کہ ہم کھانا پکا لیں ان کے لیے، کھانا باہر سے آ رہا ہوتا ہے پک کے۔ جو ان کے ذمے کام تھا وہ چھوڑ دیا، جو باہر سے آ کے لوگ کرتے تھے، ویسے تو ان کے لیے برائی تھی، ان کے لیے تباہی تھی، کیونکہ یہ کسی پارٹی کا منشور تو نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو یہ چیز پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلائیں ایمان والوں کے اندر، اللہ رب العزت نے ان کے لیے دردناک عذاب دنیا کے اندر بھی بنائے ہیں اور آخرت کے اندر بھی بنائے ہیں۔ دنیا کے عذاب کیا ہیں؟ وہ دنیا کے عذاب یہ ہیں جس کی شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کے اوپر بیماری کا عذاب ہے، کسی کے اوپر تنگ دستی کا عذاب ہے، کسی کے اوپر کوئی عذاب ہے، کسی کے اوپر کوئی عذاب ہے۔ ساری قوم جو ہے نا، ایسے قوم ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں، سب کا سکون برباد ہے۔ خریدنے والا تو پریشان ہوتا ہے نا، یار صبح پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا۔ آپ بات کر کے دیکھ لیں، یہاں پر اس مجلس کے اندر بھی خریدنے والوں سے بیچنے والے شاید زیادہ بیٹھے ہوں جن کی دکانداری ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ آپ کے تو بڑے مزے آ گئے نا، آپ 5 روپے کی چیز لیتے ہو 15 کی بیچ لیتے ہو۔ وہ کہتا ہے خاک مزے آ گئے یار، 5 کی لے کے میں 10 کی بیچ لیتا ہوں، 10 کی بیچ کے دوبارہ لینے جاتا ہوں تو مجھے 15 کی ملتی ہے، وہ 15 کی لے کے میں 20 کی بیچتا ہوں، دوبارہ لینے جاتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ملنی کتنے کی ہے، ملنی بھی ہے آسانی سے کہ نہیں ملنی۔ یہ معاملہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ، یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ کبھی اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں سال کے اندر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم آزماتے ہیں تم کو، ہم آزماتے ہیں تم کو۔ کیسے آزماتے ہیں؟ کبھی خشک سالی آ جاتی ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی فصلوں میں بیماری آ جاتی ہے، کبھی انسانوں میں آ جاتی ہے، کبھی جانوروں میں بیماری آ جاتی ہے، اور کبھی یہ تمہارے یہ معاملات جتنے بھی ہیں یہ سارے بگڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور یہ رب نے فرمایا ہے کہ جو قوم
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کے اندر فرمایا ہے جب تم بے حیائی فحاشی کو عام کر لو گے، اعلانیہ کرنا شروع کر دو گے، تو ایسی ایسی بیماریاں تمہارے اندر پھوٹیں گی کہ تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوگا اور اس کا نام بھی تمہیں یاد نہیں ہوگا۔ تم بڑوں سے پوچھو گے، وہ کہا ہم نے تو کبھی سنا بھی نہیں تھا، اور وہ آ رہی ہیں۔ نمبر 2 فرمایا جب تم ناپ تول کے اندر کمی زیادتی شروع کر دو گے، لینے کے پیمانے اور ہوں گے اور دینے کے اور ہوں گے، لیتے وقت جو ہے نا وہ آپ کہو گے نہیں جی یہ وہ میں تھوڑا سا جھکا کے لیتا ہوں کیونکہ پھر میں نے تول کے دینا ہوتا ہے، اس لیے آپ فصل بیچنے جاتے ہیں، اکثر لوگ زمینداری سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے یہاں پر نا کئی ایک پیمانے چل رہے ہوں گے، کوئی چیز جو ہے نا وہ 41 کلو خریدی جا رہی ہے، کوئی 42 کلو کا من ہے۔ اچھا بھائی کہیں پر بیچنے والے نے بھی یہ 41 یا 42 کلو کا من رکھا ہوا ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں جاؤ کسی سپر اسٹور پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، سارے سپر اسٹور کو چھان لو، آپ کو لیکوڈ میں لیٹر پورا نہیں ملے گا اور کے جی میں آپ کو کلو پورا نہیں ملے گا۔ 950 ml ہوگا اور 950 دوسرا ہوگا، یا 900 ہوگا یا 850 ہوگا۔ مطلب کہ یہ پیمانہ بن گیا ہے، فیشن بنا دیا ہے، اور پتہ کرنے پر آپ کو پتہ ہے بھائی یہ کیوں کم کیوں ہے، کہتے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کو پتہ ہے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ جب ان کے اندر یہ ماپ تول کے پیمانے آؤٹ ہو جائیں گے، ان کے اوپر قحط کا عذاب آئے گا، پھر یہ جو ہے نا اس کے مستحق ہو جائیں گے۔ فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا، رب نے فرمایا ہے کہ جب ان کے اوپر ایک بات سچی ثابت ہو جائے گی، اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ ان لوگوں نے فیشن کر کے ہم سب کو اس کام پر لگا دیا۔ آج میں جس علاقے میں رہتا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ ان دنوں کے اندر جب ادھار لے کے کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، 36 کلو کا من ہے، کہیں 37 کلو کا من ہے، کہیں 38 کلو کا من ہے، 40 کلو کا من میں نہیں دیکھا کبھی بھی، اور جب دینے جاتے ہیں تو 41-42 کلو کا من ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کر دیا تھا جب تمہارے پیمانے یہ لینے کے اور ہو گئے دینے کے اور ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، تمہارے اوپر قحط آئے گا۔ قحط 2 قسم کا ہوتا ہے۔ قحط ایک ہوتا ہے کہ بارش نہیں برستی، پانی نہیں ملتا، قحط پڑ گیا جی، فصلیں ہو ہی نہیں رہی۔ اور ایک قحط کی قسم یہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے لیکن ہماری دسترس میں کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ قحط کی ایک شکل ہے۔ چیزیں موجود ہیں، ہمیں میسر نہیں ہے، ہماری قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ اور فرمایا تمہارے حکمران تم پر ظلم کریں گے۔ کہتے ہیں نا کہ حکمران ظلم کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، اشرافیہ عیاشیاں کر رہا ہے، وہ فلاں عیاشیاں کر رہا ہے۔ یہی اشرافیہ کا تو رب نے کہا ہے امرنا مترفیہا، یہی اشرافیہ کا تو ذکر ہے اس آیت میں۔ تمہارے صاحب ثروت مالدار لوگ جو ہیں، تمہارے معاشرے کا اشرافیہ جو ہے، ہم ان کو حکم دیتے ہیں انصاف کرنے کا، وہ نہیں کرتے۔ ففسقوا فیہا، وہ اس کے اندر فسق کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ فحق علیہ القول، پھر ہماری بات ان کے اوپر سچ ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم ان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ناپ تول کے اندر تمہارے پیمانے الگ الگ ہو جائیں گے، دینے کے پیمانے اور ہوں گے، لینے کے اور ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا، ایسا قحط پڑے گا، چیزیں موجود ہوں گی، تمہاری قوت خرید ختم ہو جائے گی، اور ان چیزوں کو مسلط کرنے والے حکمران وجور السلطان وہ تمہارے اوپر ظلم کریں گے، تم چیخو گے چلاؤ گے، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ آج چیخ رہے ہیں، آج سب کے سب ہڑتالوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، احتجاج پہ لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ آپ کو احتجاج نظر آئے گا، میڈیا کو اٹھاؤ گے آپ کو ہر طرف یہی آوازیں نظر آئیں گی، ہر طرف چیخ و پکار نظر آئے گی۔ یہ اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر بتایا
کہ امرنا مترفیہا، کھول کے قرآن اس کا ترجمہ پڑھنا۔ آیت نمبر میں نے آپ کو بتائی ہے، 15واں سپارہ ہے، سورہ اسراء ہے، آیت نمبر 16 ہے، کھول کے پڑھ لینا اس کو کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کر دی، شارح قرآن ہے نا، تشریح کر دی، وضاحت کر دی کہ جب ایسا کرو گے تو پھر ایسا تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ آج ماپ تول کے پیمانوں کے اندر فرق پڑا ہے، پھر اس کا بدلہ ہم کو مل رہا ہے، ہم کیوں چیخ رہے ہیں؟ میرے کیے ہوئے تو میرے سامنے آ رہے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت، جو کچھ بھی میرے اوپر فتنے، مصیبتیں، عذاب آتے ہیں، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی تو ہے، میرے عملوں کی شامت تو ہے۔ میں اپنے عمل کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور میں جو ہے نا وہ احتجاج بڑا کرتا ہوں۔ احتجاج اپنے سامنے کرنا، اپنے من کے سامنے احتجاج کر، اپنے من کو سمجھا کے چھوڑ دے اس کام کو، تو اس کے اندر شامل نہ ہو، تیرا رب تجھے بچا لے گا۔ اس کو سمجھا اپنے نفس کو، پھر سمجھا اپنے گھر والوں کو، پھر سمجھا تیرے ساتھ جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو، کر دعوت کا کام۔ تیرے رب کا اعلان ہے کہ جس جگہ پر دعوت دینے والے موجود ہوتے ہیں اللہ وہاں پر عذاب کبھی نہیں کرتا۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ فرماتے ہیں ہم کبھی اس قوم کو عذاب نہیں کرتے جن کے اندر اصلاح کرنے والے موجود ہوں۔ اصلاح کا کام شروع کر، اپنے آپ کی اصلاح کر، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر، اپنے رشتہ داروں کی، یاروں دوستوں کی اصلاح کر، یہ کام تو شروع کر دے۔ تیرا رب کہتا ہے میں کبھی عذاب نہیں دوں گا، رب کا عذاب نہیں آئے گا، اللہ کے آئے ہوئے عذاب ٹل جائیں گے۔ نمبر 3 پر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ لو گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے، اس کو سمجھو گے کہ یہ تو بڑا ہی بوجھ ہے۔ آج ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمیں زکوٰۃ کتنا مشکل لگتی ہے دینا۔ آج جو ہم شور مچاتے ہیں نا، ٹیکس بڑے آتے ہیں، ٹیکس بڑے آتے ہیں۔ جو رب نے لگایا تھا وہ ٹیکس جب سمجھنا شروع کر دو گے تو رب کے عذاب کی شکل میں دوسرا آ جائے گا تمہارے سامنے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، ہم نے زکوٰۃ سے انکار کیا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا، بوجھ لگا ہمیں، حالانکہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا تھا وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے چہرے کو خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مال کے اندر برکت نہیں ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ اللہ کا حق مار لیا ہے، اللہ کا حق مشکل لگتا ہے۔ جس نے سارا کچھ دیا ہے اس نے یہ کہا ہی نہیں تیرے پاس ہو یا نہ ہو میرا ٹیکس تو نے دینا ہے، اس نے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے تو خرچ کر، اس میں سے تو دے، جب نصاب کو پہنچے پھر دے، نصاب کو نہیں پہنچتا تیرے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جب رب نے نصاب کی ہمیں چھٹی دی، ہم نے نہیں مانا، تو رب نے کہا چلو پھر میں تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہوں کہ یہ پھر وہ نصاب دیکھیں گے ہی نہیں۔ یہ امیروں کو بل کم آئے گا، غریبوں کو زیادہ آئے گا۔ جو صاحب نصاب ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے رشوت کی شکل میں لیں گے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے ان سے یہ پھر ٹیکس کی شکل میں لیں گے، پھر یہ تمہارے اوپر یہ مسلط ہو جائے گا۔ فرمایا جب تم زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے اللہ آسمان سے رحمت والی بارشیں برسانا چھوڑ دے گا، رحمت والی بارشیں۔ زمانہ گزر گیا رحمت والی بارشیں دیکھے ہوئے، اسی علاقے میں رہتے ہیں، بارشیں ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہ اس ٹائم لوگ نیک بڑے تھے، اس ٹائم لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور رب کی سنت یہ ہے جب پتہ نہ ہو رب کی پکڑ نہیں آتی، جب سمجھ نہ ہو نا اس وقت تک رب کی پکڑ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے یہ قانون بنایا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ نَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا،
ہم پہلے ان کی طرف کوئی رسول بھیجتے ہیں، ان کی طرف کوئی اپنا پیغام دینے والا بھیجتے ہیں، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد نہیں مانتے تو پھر ہماری پکڑ آتی ہے۔ ادھر رحمت کی بارشیں میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، یقین کریں کہ فصل کا ٹائم ہوتا تھا، فصل کی بجائی کا ٹائم ہوتا تھا، فصل لگانے کا ٹائم ہوتا تھا، ایسی بارشیں برستی تھی کہ نہروں کے پانی کی ضرورت تک نہیں ہوتی تھی، اور ایک عرصہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، فصل کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، بارش کا نام و نشان نہیں ہوتا، ادھر فصل کو بارش کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، نقصان والی بارشیں ہوتی ہیں، رحمت والی بارشیں نہیں ہو رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دو گے تو پھر یہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا کہ بارش نہیں برسے گی، جب بارش نہیں برسے گی تو پھر تمہاری معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اور یہ جو برس رہی ہے نا، یہ ہم جانوروں کا حصہ کھا رہے ہیں، چوپایوں کا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے اندر یہ چوپائے جانور نہ ہو نا، یہ گائے بھینس اور بھیڑ بکریاں یہ نہ ہو، کتے بلے نہ ہوں، تو جب یہ حالات بن جائے لوگ زکوٰۃ نہ دیں تو اللہ ایک قطرہ بارش کا کبھی نہ برسائے۔ یہ ان کے لیے بارش برستی ہے اور ہمارا پھر نقصان ہو یا نفع ہو ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش برسے، کیونکہ ہم لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، زکوٰۃ کا دینا بڑا مشکل لگتا ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیا جائے گا، یعنی اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات یہ سمجھ نہیں آئے گی، اور آج وہ وقت آ گیا ہے نہیں سمجھ آتی۔ آپ کسی کے سامنے قرآن کی آیت پڑھو، وہ کہتے ہیں ہمارے رواج تو نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں تو یہ رسم نہیں ہے، میرے فرقے میں تو نہیں ہے، میرا مولوی تو ایسے کہتا ہے، میرا پیر تو ایسے کہتا ہے، میرا امام تو ایسے کہتا ہے۔ صریحاً اللہ کے قرآن سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے، نبی کے فرمان سے پیچھا چھڑایا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا عہد و پیمان توڑ دو گے، باتیں نہیں مانو گے، جب یہ باتیں نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تمہارے اوپر غیر حاکم بن جائیں گے، غیر جو تمہارے ملک کے رہنے والے نہیں ہوں گے، وہ تمہارے اوپر حکمرانیاں کریں گے۔ ہم نے یہاں پر یہ جرم کیا کہ اللہ کا عہد و پیمان توڑا، ہمیں نہ اللہ کے قرآن کی آیتیں سمجھ آتی ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سمجھ آتے ہیں۔ ہاں مجھے کوئی بتا دیتا ہے میں بیمار ہوں، مجھے ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیز نہیں کھائے گا، میں نہیں کھاتا کیونکہ مجھے پتہ ہے مجھے تکلیف ہو جائے گی، اور میرا رب مجھے کہتا ہے یہ حرام ہے، یہ تو نہیں کھائے گا، میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، کہتا نہیں یار کوئی نہیں، خیر ہے۔ اور رب کی منع کردہ چیزوں سے ہم باز آتے ہیں، جو چیزیں رب ہمیں کھانے کا حکم دیتا ہے ان کو ہم کھاتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، آج ہم نے اس کو معمولی سمجھا ہوا ہے۔ اللہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کا شان نزول جو لکھا ہے، فرمایا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا کہ جب کبھی یہودی سوال کرتے، کوئی باتیں آ کے پوچھتے کہ ہماری شریعت میں یہ نہیں تھا، یہ تو آپ کے پاس آیا ہے، تو اللہ کے پیغمبر کا انتخاب کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے عبداللہ بن سلام کو بلاؤ اور اس کو بولو کہ ان کو جواب دے۔ کیا مقام ہوگا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ مسند پہ بٹھا کے کہیں کہ ان کو جواب دو، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ آیت ان کے لیے اتری ہے۔ میں معمولی بات سمجھتا ہوں، نہیں کوئی نہیں مسئلہ، بس ایسے ہی ہے، بس ٹھیک ہے۔ باتیں دو تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں میں نے کہا یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے، یہودی اونٹ کا گوشت حرام سمجھتے ہیں، ان کی شریعت میں حلال نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے، جراثیم کہتے ہیں نا، پرانے جراثیم ہوتے ہیں، کہتے ہیں بس میرا دل نہیں مانتا
حالانکہ اونٹ کا گوشت کھانا نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے نا، لازم ہے ہمارے پاس۔ کہتے میرا دل نہیں مانتا، میں کہتا ہوں حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، بالکل پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا، میں نہ کھاؤں تو کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، دوسرے نمبر پر کہتے تھے کہ جمعہ بھی اللہ نے بنایا، ہفتہ کس نے بنایا؟ بولے ہیں۔ اتوار کس نے بنایا؟ پیر کس نے بنایا؟ منگل بدھ کس نے بنائے ہیں؟ جمعرات کس نے بنائی ہے؟ سارے اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں نا۔ بس صرف وہ ایک بات ذہن میں تھی، کہا کہ میں تعظیم جمعے کی کروں گا، عبادت جمعے کی کروں گا، لیکن وہ پرانا عقیدہ، اس کی باقیات ذہن کے اندر کہیں موجود ہوں گی۔ یار اتوار کی ہفتے کی تعظیم کر لی جائے، کیا ہے اس میں؟ عبادت نہیں کریں گے ان کے مطابق، لیکن کر لی جائے، کیا حرج ہے؟ دو کام ہے، یہ نہ کروں تو کیا ہو جائے گا، اور یہ کر لوں تو کیا ہو جائے گا؟ اور ان دونوں کاموں نے آج پورے معاشرے کا کھانا خراب کیا ہے۔ آپ دیکھ لو، آپ پوچھو کہ یہ کیوں نہیں کرتے، کہتے یار میں نہیں کرتا تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا آپ یہ کیوں کرتے ہو؟ اچھا یار کر لیا تو کیا ہو گیا؟ فائدہ ہی ہوگا نا۔ نہ کرنے پہ آئے، چھوڑنے پہ آئے تو نماز چھوڑ دی، کرنے پہ آئے تو جا کے غیر اللہ کے آستانے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، جا کے وہاں سے مانگنا شروع کر دیا، اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر لیا کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، کرنے پہ آیا تو یہ کام کر دیا۔ اللہ نے اسی وقت آیت اتار دی، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر یہ نہیں چلیں گے کہ مرضی اپنی نہیں چلے گی، پھر جو رب کہتا ہے وہ کرے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑو گے، اللہ غیر کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ اللہ کے عہد و پیمان کو ہم نے توڑ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں کھانا، میں کھاتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا، میں کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یہ کر لے، میں نہیں کرتا، میں بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کا عہد و پیمان میں نے توڑ دیا کہ نہیں توڑ دیا؟ اچھا پھر غیر مسلط ہو گئے کہ نہیں؟ غیر مسلط ہو گئے کہ نہیں؟ وہ پہلے یہ مانتے نہیں تھے بیچارے، یہ ہمارے والے کہتے تھے نہیں نہیں ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ ابھی مان گئے ہیں، دنیا کے سامنے کہتے ہیں کہ ہماری تو کوشش ہے کہ آپ کو ریلیف دے دیں، لیکن کون نہیں مانتا؟ کون نہیں مانتا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ثابت نہیں ہوا؟ فرمایا جب تم عہد و پیمان اللہ کے توڑ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کے، غیر دوسرے ملک میں بیٹھا ہے، دوسرے بر اعظم میں بیٹھا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھا ہے، وہاں سے بیٹھ کر حکم کرے گا کہ یہ چیز مہنگی کر دو، ہو جائے گی، کہے گا یہ چیز سستی کر دو، ہو جائے گی، غیر تمہارے اوپر حاکم بن جائیں گے۔ یہ آج سے 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا۔ نمبر 5، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے یار یہ آپس میں لڑ کیوں رہے ہیں، لوگ دہشت گردی پہ کیوں اتر رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے جب وہ نہیں کریں گے تو پھر آپس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی۔ جو حکمرانوں کے کرنے کا کام ہے وہ نہیں کریں گے، اچھا بھی یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ حکمرانوں کے کرنے کا کام کیا ہے؟ میرا تو آپ کا تو مسئلہ یہ ہے نا، ہمارے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہمارا کونسلر ہے، اس کا کام ہے نالی بنائے گا، اس کا کام ہے گلی بنائے گا، اس کا کام ہے کہ وہ گٹر پکے کروائے گا، یہی کام ہے نا میرے ذہن میں تو یہ، میں تو ووٹ اس لیے دیتا ہوں نا، میں تو اس لیے سپورٹر ہوں۔ اللہ کے قرآن سے پوچھے کہ جو حاکم بنے ہیں ان کا کام کیا ہے، کون سا کام رب نے ان کے ذمہ لگایا ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج آپس میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کی داڑیاں پکڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ہیں، اور اسی معاشرے میں سے لوگ اٹھتے ہیں جو خود کش بمبار بن جاتے ہیں، اسی معاشرے میں لوگ اٹھتے ہیں جو ان کے گلے پڑ جاتے ہیں، آپس کے اندر قتل و غارت عام ہو جاتی ہے۔ ان کی کون سی ذمہ داری تھی جو چھوڑ دی؟ اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ حاکموں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کا قرآن بتاتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اور جن کو تم منتخب کرتے ہو، کبھی یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اللہ کی قسم اس کے مطابق ہم انتخاب کرنا شروع کر دیں کہ ہم ایسے بندے کو منتخب کریں جو پکا نمازی ہو، ہم ایسے بندے کو منتخب کریں جو زکوٰۃ دینے والا ہو، ہم ایسے بندے کو منتخب کریں جو امر بالمعروف کا کام کرتا ہو، دنیا کے اندر نیکی کا کام کرنے والا ہو، دعوت کا کام کرنے والا ہو، ونہوا
ونہوا عن المنکر، ہم ایسے بندے کو منتخب کریں جو برائی سے لوگوں کو روکنے والا ہو۔ پھر معاشرے کے اندر دیکھیں بہاریں کیسی آتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہوتا ہے جس کا میں انتخاب کر رہا ہوں، جس کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، جس کے بارے میں میں جیے کے نعرے لگا رہا ہوں، میں بڑا موحد ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میں نے کبھی زکوٰۃ کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں نے ہمیشہ صدقہ خیرات کیا ہے، میں نے کبھی حرام نہیں کھایا۔ لیکن جس بندے کے پیچھے لگ کے میں اس کے لیے نعرے لگا رہا ہوں، میں اس کی سپورٹ کے اندر کھڑا ہوں، اس بندے کا مجھے پتہ ہے نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے، میں اس کو منتخب کرتا ہوں۔ زکوٰۃ نہیں دیتا، میں اس کو منتخب کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے زانی ہے، میں اس کا انتخاب کرتا ہوں، اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ یہ شرابی ہے، میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں، اس کے لیے میں نعرے لگاتا ہوں، اس کے لیے میں قوم قبیلے کے اندر تفرقے ڈالنے کے لیے، لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ جب عوام بھی یہ کام کرے گی، حکمران بھی یہ کام کریں گے، حکمرانوں کو پتہ نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، عوام کو پتہ نہ ہو کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیسے لوگوں کو منتخب کرنا ہے، تو پھر اللہ کے پیغمبر کا یہ پیغام جب سچ ثابت ہو جائے تو پھر احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت پڑے گی؟ زبان زد عام ہے، کہتے ہیں جن لوگوں نے مہنگائی کی ہے وہی احتجاج کے اندر شامل ہو گئے، اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ اور پھر اپنے بارے میں بھی سوچ لیں، اور جن لوگوں کو ہم نے منتخب کر کے آگے بھیجا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، تو پھر آج احتجاج کیوں ہے؟ اور یہ خود بخود ہمارے اوپر مسلط ہوئے یا ہم نے کیے ہیں؟ جھوٹے کی جو گواہی دے، ایک بندہ جھوٹا ہے، اس کی جو گواہی دے کہ یہ صحیح ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ برے کو جو اچھا کہے کہ نہیں میں اس کا سپورٹر ہوں، یہ اچھا ہے، معاملہ ٹھیک ہے؟ اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا ہمارے اوپر؟ یہ اللہ کے عذاب کی وہ شکلیں ہیں جو ہمارے اوپر ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے، ایک فرمان، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھی ہے، حوالہ نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس کو جا کے کھول کے پڑھ لینا۔ ہو سکتا ہے کہیں کوئی غلطی بھی مجھ سے ہو گئی ہو تشریح کے اندر، باقی اللہ کے فضل سے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ بالکل صحیح سچی حدیث ہے۔ نمبر پھر نوٹ کر لیں، 4019 نمبر ہے اس کا، 4019، صحیح ابن ماجہ کی جلد نمبر 3 ہے، اور اس کے یہ فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اچھا بھئی یہ سارا کچھ تو ہو گیا، کوئی مسئلے کا حل بھی ہوگا کہ ہمارا مسئلہ کا حل کیسے ہوگا؟ بھی جن کو منتخب کر لیا ان کو اتار تو ہم نہیں سکتے، پھر رب نے ہمارے لیے ایک راستہ کھولا ہوا ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے اور اپنے اس کام سے واپس پلٹاؤ گے، جھوٹے کی گواہی نہیں دو گے، زانی کا، شرابی کا، بے حیا کا ساتھ نہیں دو گے، توبوا الیہ، لوٹ آؤ گے، پلٹ آؤ گے، چھوڑ دو گے ان کا ساتھ دینا، رب کا اعلان ہے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، پھر یہ جو کمی ہو گئی ہے نا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، میسر نہیں ہے، اللہ نے فرمایا پھر میں زندگی گزارنے کا اتنا بہترین سامان تمہیں دوں گا، متاعا حسنا، متاعا حسنا، اللہ کب تک ملے گا؟ فرمایا الی اجل مسمی، جب تک تو زندہ ہے اس وقت تک تجھے ملتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں معافی مانگنے کی اور واپس پلٹنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علی الا البلاغ۔